توحید و رسالت کا نعرہ، توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعاشروہن بالمعروف، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور سے 29ویں سالانہ فہم دین کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کا موضوع ہے تحفظ مقام نسواں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شریعت مطہرہ میں دین کا نصف حصہ براہ راست خواتین اسلامی کے بارے میں ہے۔ اس بنیاد پر ہر فہم دین کورس میں ہم یہ کوشش کرتے آئے ہیں کہ ایک
موضوع خصوصی طور پر خواتین کے بارے میں رکھا جائے تو اس طرح جو 28 کورسز ہیں ان میں پہلے مختلف جہتوں سے مختلف موضوعات آ چکے ہیں، اور آج موضوع ہے تحفظ مقام نسواں۔ خواتین کے لحاظ سے قرآن و سنت میں جو احکام ہیں ان کا بنیادی مقصد خواتین کے مرتبہ و مقام کا تحفظ ہے۔ ویسٹ کی حیا باختہ عورتیں اور لبرل طبقہ پھر یہ پراپوگنڈا کرتا ہے وہی احکام جو شریعت میں خواتین کی بہتری کے لیے ہیں، تحفظ کے لیے ہے، ان کو ویسٹ کا میڈیا اور لبرل ٹولہ عورتوں پر ایک بوجھ اور ظلم بنا کے پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے پھر کچھ عورتیں گمراہ بھی ہو جاتی ہیں، کچھ مرد گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب دیکھا جائے تو جتنے بھی احکام ہیں ان احکام میں یا تو یہ پیش نظر ہے کہ عورتیں فضائل و کمالات میں آگے بڑھیں، اونچے منصب پہ پہنچیں جو اللہ کے قرب میں بلند مقام ہے، اور یا یہ اس میں پیش نظر ہے کہ عورت کا تقدس پامال نہ ہو، عورت کا عورت ہونا، یہ جو منصب ہے عورت کا، اس پہ آنچ نہ آئے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہی حقیقت میں 100% عورت کی بہتری کے لیے ہیں، اور اس پر عورت کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے اس قدر عورت کو نوازا اور اس کے لیے آیات نازل کیں۔ قرآن کی ایک پوری سورہ اس کی احکام کے لیے ہے، سورۃ النساء، اور اس کے علاوہ آیات ہیں، پھر احادیث ہیں۔ تو عورت کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب ذوالجلال نے اسے عدم توجہ میں نہیں رکھا، بلکہ خالق کائنات جل جلالہ نے خصوصی توجہ سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر ان کے لیے احکام جو ہیں وہ انہیں بتائے ہیں، انہیں مہمل نہیں چھوڑا، اور انہیں اپنی رحمتوں کا اس قدر استحقاق دیا ہے کہ وہ مردوں سے پیچھے نہ رہیں، بلکہ مختلف طریقوں سے وہ بھی اللہ کا قرب حاصل کریں۔ قرآن مجید برہان رشید کی سورہ نساء سے جو میں نے لفظ تلاوت کیے ہیں، آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں سے معاشرت اچھے طریقے سے کرو، یعنی اللہ ہو کے عورتوں کے حقوق پر مردوں کو، ہر زمانے کے مردوں کو، ہر زمانے کی عورتوں کے لحاظ سے حکم دے رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان سے جو تمہارا ان کے ساتھ رہنا ہے، گزارا کرنا ہے، ازدواجی زندگی میں یا دیگر رشتوں کی بنیاد پر، اور خصوصی طور پر اس مقام پر جو ازدواجی معاملات ہیں، فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جس خالق نے اے مردو تجھے پیدا کیا، اقیم الصلاۃ کہہ کے تجھ پہ نماز فرض کی، کتب علیکم الصیام کہہ کے تجھ پہ روزہ فرض کیا، للہ علی الناس حج البیت سے تجھ پہ حج فرض کیا، آتوا الزکاۃ کہہ کے زکوٰۃ فرض کی، اسی رب نے عاشروہن بالمعروف فرما کے تجھ پہ یہ فرض کیا ہے کہ ان کا معاملہ عورتوں کا، اس کو تم غیر سنجیدگی سے نہ لو اور اسے غیر ضروری نہ سمجھو، بلکہ تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے اور تمہارا اللہ تجھ پہ یہ لازم کر رہا ہے کہ تم نے ان کے بارے میں جو تجھ پر حقوق ہیں وہ پورے ادا کرنے ہیں۔ اللہ کا اس کا مواخذہ کرے گا، اور خالق کائنات جل جلالہ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہے کہ تم ان پر کسی طرح بھی ظلم نہیں کر سکتے۔ معروف طریقے میں یعنی عرف کے اندر، معاشرے میں جس طرح ان کے لیے حقوق ہیں
سہولتیں ہیں ان سب چیزوں کا تم ان کے لیے خیال رکھو، اور خیال رکھنے میں یہ جذبہ رکھو کہ ہم حکم الہی مان رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں ثواب ملے گا۔ یعنی ایک ایسی چیزوں کا تصور دنیا داری میں ہے، اس کو لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بندہ رن مرید ہے اور اس کام میں لگا ہوا ہے، لیکن یہاں حکم خداوندی ہے، اور جس نے یہ کرنا ہے اللہ کا حکم سمجھ کے تو اس کو پھر بندگی کہا جائے گا، اطاعت کہا جائے گا، ثواب کہا جائے گا، اور یہ بندہ اللہ کا فرما بردار ہوگا کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے اور اس نے اس حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس موضوع پر بھی اپنے رب کے فرمان کی پابندی کی ہے۔ اب اس کے ساتھ جو امکانی صورتحال تھی بعض جگہ اللہ نے پھر اس کو بھی ڈسکس کیا اسی آیت میں ساتھ، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، بس اگر تم انہیں ناپسند کرو، یعنی عورتوں کو جو تمہاری بیوی ہے یا بیویاں ہیں، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، طبی طور پر تمہیں وہ اچھی نہیں لگ رہی، تو اللہ فرماتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، قریب ہے کہ تم طبی طور پر تو کسی کو ناپسند کرو لیکن اللہ اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر بنا دے۔ یعنی تم اپنی طبیعت کا کلمہ نہ پڑھ لو کہ مجھے اچھی نہیں لگتی تو اس پر کوئی تم آگے فیصلے شروع کر دو، جب اس میں کوئی شرعی جرم نہیں ہے، کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، تو محض تمہیں اچھا نہ لگنا شریعت اس کو کوئی عذر نہیں بناتی کہ تم اب اس کو طلاق دے دو یا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں ناپسند کرو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، قریب ہے کہ تم اپنے طور پر کسی کو ناپسند کر رہے ہو لیکن تمہیں حقائق کا نہیں پتہ، تمہیں غیب کا نہیں پتہ، تمہیں مستقبل کا نہیں پتہ، تمہیں جو پردوں میں لپٹی ہوئی حکمتیں ہیں ان کا نہیں پتہ، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ ادھر تم تو ناپسند کرتے ہو لیکن اللہ اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر بنا دے۔ تو یہ نص قرآنی میں رب ذوالجلال نے اتنا جھنجھوڑا ہے اس صورت میں کہ جب مرد ناپسند کر رہا ہے تو اللہ پھر بھی عورت کی فیور کر رہا ہے، اور عورت کی فیور کرتے ہوئے پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ اسی میں خالق کائنات جل جلالہ تمہارے لیے خیر کثیر بنا دے۔ اسی طرح قرآن مجید برہان رشید کے مثلا دیگر جو مقامات ہیں ان میں بھی پیش نظر احکام کے اندر عورت کا تحفظ ہے اور عورت کی بہتری ہے۔ مثال کے طور پر سورہ احزاب میں جہاں پردے کا حکم ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج مطہرات کو، مسلمانوں کی بیٹیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں انہیں یہ حکم دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر بڑھا کے رکھیں، یعنی مکمل پردہ کریں۔ اس میں اللہ فرماتا ہے ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، یہ کیوں ہم ان پہ لازم کر رہے ہیں کہ پردہ کر کے رکھیں، اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ پردے میں ہوں گی تو پہچانی نہیں جائے گی تو پھر ان کو کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ فلا یؤذین یعنی اصل مقصد اذیت سے بچانا ہے، اصل مقصد دختران اسلام کو، عورتوں کو اذیت سے بچانا ہے۔ یعنی جو تمہید میں میں نے دو باتیں عرض کی کہ جتنے بھی احکام ہیں ان میں یا تو انہیں قرب خداوندی میں اونچے مقام پہ لے جانا مقصد ہے، یا یہ ہے کہ انہیں کوئی ان کا جو مقام ہے تقدس ہے عورت ہونے کے لحاظ سے، اس تقدس پہ کہیں آنچ آنے کا خطرہ ہے، تو رب ذوالجلال نے پھر ایسے احکام ان کے لیے بنائے ہیں کہ ان کے مقام کا تحفظ رہے۔ اب جس چیز کو لبرل ٹولہ یا ویسٹ کے گماشتے ایک بوجھ بنا کے عورت کے لیے پیش کر رہے ہیں
تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ عورتوں کو کوئی اذیت نہ دے۔ تو بات تو وہ راجع ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جس حکمت اور جس سبب کو رب ذوالجلال جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور یقیناً وہی ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیات اس چیز کو واضح کر رہی ہیں کہ اللہ کی کوئی عداوت نہیں عورتوں سے یا مسلمانوں پر کہ سختی کا مقصد ہو، بلکہ اس میں بہتری مقصود ہے، اور اس بہتری کے پیش نظر رب ذوالجلال نے اس سورہ نساء کی آیت میں مردوں کو سمجھایا کہ تمہیں اگر جلد بہتری کا پتہ نہیں بھی چل رہا تو بالآخر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اگرچہ تم ناپسند کر رہے ہو، اسی میں اللہ نے تمہارے لیے بہتری رکھی ہے۔ اور پھر یہاں عورتوں کے لحاظ سے کہ یہ جو تمہارے لیے ہے کہ گہرا پردہ اچھی طرح کرو، اس میں تمہارا فائدہ ہے کہ تمہیں کوئی اذیت نہ پہنچے۔ اللہ تمہیں اذیت سے بچانے کے لیے یہ تمہارے اوپر جو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ خوش ہے، راضی ہے، اس کے پیش نظر رب ذوالجلال تمہیں یہ احکام عطا فرما رہا ہے۔ اب ان آیات کی روشنی میں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں، اور نسواں کے اندر ویسے تو پھر نسوانی رشتے بہت زیادہ ہیں اور ہر جہت میں پھر احکام ہیں، لیکن سر فہرست بحیثیت ایک بیوی کے ایک عورت کے لیے جو حقوق ہیں، تعلیمات ہیں، اور جن کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اور جہاں زیادہ اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ بندے کے لیے مشکلات بھی آتی ہیں اہتمام کرنے میں، اس کے لحاظ سے پھر خصوصی طور پر چند احادیث جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں تاکہ ان کو پیش نظر رکھا جائے۔ اور یہ ازدواجی زندگی جو انسان کی زندگی میں ایک ناگزیر شعبہ ہے توالد اور تناسل کے لحاظ سے، اس کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جنت کا بھی مستحق بنے اور اس کی یہ زندگی کامیاب زندگی قرار پائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، جیسے اللہ فرما رہا ہے عاشروہن بالمعروف، کہ ان سے اچھی طرح معاشرت اچھے طریقے سے کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، سرکار اپنے منصب نبوت سے حکم دے رہے امت کو کہ عورتوں کی خیر خواہی کرو۔ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، یعنی انہیں اگنور نہ کر دو اور غیر ضروری نہ سمجھو۔ اللہ بھی مواخذہ کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مواخذہ کریں گے، اور ان کے لیے احکام دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہیں، اور یہ نہیں کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں، شریعت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی متنبع کیا گیا ہے مردوں کو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی حکم ہے کہ عورتوں کی خیر خواہی کرو۔ اور پھر اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی کہ یہ خیر خواہی کرنے میں تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو پھر بھی تم نے خیر خواہی کرنی ہے۔ یعنی دوسری طرف سے کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ تمہیں غصہ آئے، لیکن تم نے پھر بھی خیر خواہی کرنی ہے۔ یہ یعنی کمال شفقت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِن ضِلَعٍ، یہ پسلی سے بنی ہیں۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، اور پسلی میں جو سب سے ٹیڑھی چیز ہوتی ہے وہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، پسلی کی ساخت ہی ٹیڑھی ہے، اگر تم یہ فیصلہ کر دو کہ میں اس کو سیدھا کر کے چھوڑوں گا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا پسلی ہونا اس کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ٹوٹ تو جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ أَقَامَ يُقِيمُ، کہ میں اس کا ٹیڑھا پن یہ پسلی کی طرح کیوں ہے، میں اس کو سیدھا کروں، تو سرکار فرماتے ہیں کسرتہ، پھر توڑ بیٹھو گے۔ اور دوسری طرف اگر چھوڑ دو کہ جیسی ہے ویسی ہی رہے، اسے کچھ بھی نہ کہا جائے،
تو سرکار فرماتے وَإِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجْ، اگر چھوڑ دو گے تو پھر وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اب رہنا بھی ہے، معاشرت بھی ہے، وقت گزارنا ناگزیر ہے، اصلاح بھی کرنی ہے اور توڑنی بھی نہیں پسلی۔ تو اس واسطے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ جملہ استعمال کیا، فرمایا فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، یعنی یہ گفتگو کر کے کہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہے، پسلی کی طرح ہے، اور پسلی جو ہے اس کو اگر تم یہ تہیہ کر لو کہ سیدھا کر کے چھوڑنا ہے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر یہ کہو کہ توجہ کی ضرورت ہی نہیں، یعنی جیسی ہے ویسی رہے، اس کی اصلاح ہی تم نہ کرو، اسے کچھ بتاؤ ہی نہیں، اسے تنبیہ نہ کرو، تو پھر وہ اس کا ٹیڑھا ہونا بھی تمہارے لیے مفید نہیں کہ وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تو پھر بین بین کرو کہ اس پر توجہ بھی دو اصلاح کے لیے جہاں اگر ضرورت ہے، اور یہ کہ یوں بھی نہ کرو کہ توڑ دو۔ تو اس کے لیے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا۔ ویسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں تکرار نہیں فرماتے، تو یہ حدیث شروع بھی اس سے ہوئی ہے وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، اور ختم بھی اس پہ ہو رہی ہے فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ نہایت حساس موضوع ہے اور حقائق سرکار کے سامنے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ کسی بھی گھر کا نقصان نہ ہو جائے، چونکہ آگے توالد تناسل اور نسل انسانی کی بقا کا سلسلہ ہے، تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر کے پھر یہ حکم دیا کہ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، کہ میں تمہیں شریعت اسلامی میں یہ حکم دے رہا ہوں کہ عورتوں کی خیر خواہی کرو، وہ طریقہ اختیار کرو جس میں خیر خواہی ہو، ان کی بد خواہی نہ ہو، ان سے عداوت نہ ہو، بلکہ اس کے اندر جو نتیجہ بنے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس نتیجے میں خیر ہی خیر ہو۔ یہ یعنی خواتین اسلامی کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کتنے مہربان ہیں، اور کس قدر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلامی میں ان کے لیے اپنی طرف سے نرمی کا جو پہلو ہے اس کو خصوصی طور پر اجاگر کیا ہے، اور مردوں کو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ ایسے ہی اس کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ جو ہیں وہ جامع ترمذی میں موجود ہیں، ان کے اندر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اصلاح کا یہی جذبہ ہے۔ یہ جلد نمبر 2 ہے، باب ما جاء فی حق المرأۃ علی زوجہا، عورت کا خامد پر حق کیا ہے۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم خیارکم لنسائہم خلقا، کہ جب یہ میرٹ بنے گا قیامت کے دن یا دنیا میں کہ لوگوں میں بہتر کون ہے، تو اس میرٹ کے اندر اس چیز کو سر فہرست دیکھا جائے گا کہ اپنی بیویوں کے لحاظ سے بہتر کون ہے، اپنے اہل و عیال کے لحاظ سے بہتر کون ہے۔ یعنی ویسے تو بہتری میں کاؤنٹ ہے کہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے، حج کیا ہے استطاعت پر، عقیدہ کیسا ہے، یہ ساری چیزیں شمار ہوتی ہیں، لیکن اس موضوع پر خاص طور پر گھر کا جو معاملہ ہے اس کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھا کہ اگر ایک بندہ تہجد گزارا ہے، نمازی ہے، مگر اپنے گھر والوں کے لیے وہ ابر کرم نہیں بلکہ ان کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے، تو اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ تم وقت ہے کہ ابھی اپنی اصلاح کر لو، چونکہ یہ چیز بھی شمار ہوگی اور بڑی حد تک اس کو مقدم کیا جائے گا کہ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم خیارکم لنسائہم خلقا، کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو تم میں سے عورتوں کے حق میں خلق کے لحاظ سے بہترین ہیں، اپنے اخلاق میں عورتوں کے لحاظ سے عورتوں پر سختی بے جا نہیں کرتے، شرعی تقاضے وہ تو اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ سمجھائے بتائے وہ پابندیاں ساری، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ بدخلقی
اور بے جا سختی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت میں اس حقیقت کو واضح کیا۔ اور ایسے ہی جو حدیث نمبر 1163 ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس طرح ہیں: الا، خبردار، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، عورتوں کے بارے میں خیر خواہی کرو۔ الا کہہ کر تنبیہ کر کے خبردار کیا۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا، کہ تمہاری عورتوں پہ حق ہے اور تمہاری عورتوں کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تو ان حقوق کو پیش نظر رکھتے ہوئے حقوق کی ادائیگی کا جو معاملہ ہے اس کو مقدم کیا جائے۔ اس میں عاشروہن بالمعروف جو قرآن کا حکم ہے، عاشروہن بالمعروف، تو امام نسائی جو ہیں انہوں نے اس پر ایک پوری کتاب پھر لکھی، عشرۃ النساء۔ یعنی پھر بھی کچھ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے بارے میں کوئی بولتا نہیں، یعنی ادھر قرآن کی پوری صورت ان کے لیے ہے، کتنی آیات ہیں، کتنی احادیث ہیں، اور پھر تاریخ میں کتنے اماموں نے مستقل ان کے حقوق پر کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہ امام نسائی جو ہیں انہوں نے عشرۃ النساء جو کتاب لکھی ہے، اس سے ایک خاص حدیث جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ وہ خطبہ جو اس کا سارا موضوع ہی خواتین تھی، اور اس خطبے کے اندر جو لفظ ہیں اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے عاشروہن بالمعروف، سرکار فرما رہے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں رب سے ڈرو۔ اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی یہ شریعت کا اہم ترین لہجہ ہے، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اب کوئی کیسے کسی کی عورت بن گئی ہے؟ کیا پیسے دینے سے اس نے کہ اس کو خرید لیا ہے؟ کس بنیاد پر وہ کسی کی بیٹی تھی اب اس کی خادمہ بنی ہوئی ہے؟ وہ کسی کی بیٹی تھی، اب اس کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کر رکھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ذریعے حاصل کیا ہے۔ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، اللہ کی امانت کے ذریعے، یعنی ایک ہے تمہارے پاس بھائی کی امانت، ایک ہے ماموں کی امانت، ویسے امانتیں جو پڑی ہوتی ہیں، ایک ہے کسی چودھری کی امانت، اور پھر جتنا بڑا کوئی وڈیرا ہے کہ یہ دھیان رکھنا یہ فلاں کی امانت ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں جو تمہاری بیوی ہے، اگرچہ اس کے میکے کمزور بھی ہوں، اس کے بھائی کمزور ہوں، اس کا باپ کمزور ہو، لیکن وہ امانت تمہارے اللہ کی ہے، تمہارے گھر وہ تمہارے اللہ کی امانت ہے۔ تو اللہ کی امانت میں خیانت نہ ہونے دینا، یعنی اللہ کی امانت کے امین بن کے رہنا۔ وہ تمہارے گھر جو کسی کی بیٹی ہے اور تمہاری بیوی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا انکم اخذتموہن بامانۃ اللہ، اللہ کی امانت کے ساتھ۔ اور اگلے جو الفاظ ہیں وہ مزید ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں، کیسے تمہارے لیے جائز ہو گیا اس کے ساتھ ازدواجی تعلق؟ کیا تمہارا حق تھا؟ تم نے کیا کیا کہ اب وہ کام ویسے اگر ہوتا تو زنا ہوتا، اور تم شادی شدہ ہو کے کرتے تو تمہیں رجم ہوتا اور ویسے کوڑے لگتے، اب وہ کام تمہارے لیے جائز ہے اور بلکہ کار ثواب بھی بنا ہے، یہ کس بیس پر ایسے ہوا؟
سرکار فرماتے ہیں وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، تم نے اپنے لیے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا اللہ کے کلمے کے ساتھ۔ یہ بات قابل غور ہے کہ تمہارے لیے وہ حلال ہو گئیں۔ یہ نہیں کہ حق مار کی رقم نے بڑا کردار ادا کیا، کو کتنی بھی دے لے۔ سرکار فرماتے ہیں بِکَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ کے کلمے نے تمہارے لیے اس کو حلال کیا۔ کلمے کی حلال کردہ چیز تمہارے پاس ہے تو تم آگے بگڑ نہ جاؤ اور تم اس پر آگے کوئی فساد کی صورت اختیار نہ کرو، کہ وہ اللہ کی امانت ہے جو تمہارے پاس ہے، اور جو اس میں تمہارے لیے حلال کا وصف ہے وہ کیسے بنا ہے؟ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ کے کلمے سے تم نے انہیں اپنے لیے حلال کیا۔ اب یہاں ایک جو غیر مسلم میاں بیوی ہیں اور مسلمان، ان کا واضح طور پر فرق ہے، اور پھر ادھر صرف دنیا داری ہے، ادھر پرہیزگاری ہے، اور اسی میں ہی جنت کی تیاری ہے۔ یعنی اسی بنیاد پر جو صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقے کی قسمیں بیان کی، صدقہ، اور صدقہ کا اسلام میں بڑا مقام ہے، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ اب اللہ کی ذات اور اس کا غصہ، لیکن صدقے کو یہ مقام حاصل ہے، الصدقۃ تطفئ غضب الرب۔ اب صدقے کی قسمیں بیان کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امر بالمعروف بھی صدقہ ہے، نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے، اناڑی کو کوئی ہنر سکھا دینا صدقہ ہے، نیچے چھڑی گری ہو سوار کی اسے پکڑا دینا صدقہ ہے۔ فرمایا وفی بضع احدکم صدقہ، تمہاری شرمگاہوں میں بھی صدقہ ہے۔ یہ مومن کی شان ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی اور نکاح شریعت کی روشنی میں جو ہوا، اس کے بعد ان میاں بیوی کا باہمی جو تعلق ہے اس کو سرکار صدقہ فرما رہے ہیں، یعنی اور صدقے کی شان پھر کتنی ہے۔ تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مسلم خامند ہے اس کو سمجھایا، مسلم خامند کو تنبیہ کی، اور یہ کہ اس کو کوئی مال غنیمت سمجھ کے ایسا تم ان کے ساتھ رویہ نہ اختیار کرو، یا جیسے کوئی لوٹی ہوئی چیز ہوتی ہے یا کسی نادار گھرانے کی ہے تو اسے تم کوئی اس طرح کی چیز سمجھ لو، کوئی جانور کی طرح۔ نہیں، یہ اللہ کے کلمے کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تمہارے لیے حلال ہوئی۔ اگر وہ کلمہ بیچ میں نہ آتا تو یہ کبھی بھی تمہارے لیے حلال نہ ہوتی۔ تو اس کلمے کو پیش نظر رکھو، اور پھر اللہ کی امانت کو پیش نظر رکھو کہ رب ذوالجلال کی امانت سمجھ کے تم نے زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ناپسند بھی کرو تو قریب ہے کہ اللہ اس میں تمہارے لیے خیر کثیر عطا کر دے۔ تو یہ سارے پہلو شریعت مطہرہ کے سامنے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں یہ پیغام ہے، اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے مسئلے میں اللہ سے ڈرو۔ ایک تو یہ نا نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، پڑھا کرو، روزے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، حج کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کہ یہ بھی ایک مستقل تمہاری آزمائش ہے، اور یہ جس کے ساتھ تم نے زندگی کے کئی سال بسر کرنے ہیں، جس کے ساتھ، جن کے ساتھ، اس کے بارے میں رب ذوالجلال نے کل مواخذہ کرنا ہے، اور اس کا مکمل امتحان ہونے والا ہے۔ اس کے اندر یہ چیز بھی شریعت میں موجود ہے۔ امام ابن جوزی نے احکام النساء نامی کتاب جو لکھی، تو اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا، عورت کے لحاظ سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا کہ تیرا مقام کیا ہے اور اس مقام کا تحفظ کیا ہے۔
اب کچھ تو حیا باختہ عورتیں آج یہ لفظ بولتی ہیں کہ یہ جو مرد حق ادا نہیں کر رہے اور یہ ہے وہ ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے بچے جننے والی مشینیں سمجھا ہوا ہے، اس طرح کے وہ ڈائلاگ بول جاتی ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیسے وضاحت کی، اور یہ جو وصف ہے عورت کا، یہ اس کا عیب نہیں، یہ اس کی کمزوری نہیں، یہ اس کا ایک مقام پہ جا کے ایسا کردار ہے جو مجاہدوں کے جہاد سے بھی بڑا قرار پاتا ہے۔ اب کتنی سوچ بگڑ گئی، کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں، کہ جس بیس پر عورت آ کر شہیدوں سے، مجاہدوں سے، غازیوں سے کردار میں کہیں آگے بڑھ جاتی ہے، ویسٹ اسے عیب بنا رہا ہے اور عورتوں کو باغی کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں یہی سمجھا ہوا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دہلوی کی جامع کبیر میں بھی ہے، الترغیب و ترہیب میں بھی ہے، اور یہاں احکام النساء جو ابن جوزی کی اس میں بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت صحابیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں، فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا وافدۃ النساء الیک، میں عورتوں کی نمائندہ بن کے آئی ہوں، یعنی میں اکیلی نہیں، میں اس امت کی عورتوں کی ترجمان بن کے آئی ہوں، میں آواز ہوں عورتوں کی، جو کچھ میں بات کر رہی ہوں۔ اور انہوں نے پھر اپنے اس مقالے میں یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ قیامت تک یہ میری بات جو عورت سنے گی کہ میں نے آپ سے کیا، وہ خوش ہوگی کہ میں نے اس کی نمائندگی کی ہے۔ آنا وافدۃ النساء الیک ما من امرأ تسمع مقالتی الی یوم القیامہ، جو بھی صدی آئے گی اور جس عورت کو بھی پتہ چلے گا کہ محبوب میں نے آپ سے آ کے یہ بات کی تھی عورتوں کی حق میں نمائندگی کرتے ہوئے، تو وہ عورت مجھے دعائیں دے گی کہ بڑی اچھی خاتون تھی جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ہماری نمائندگی کی۔ ما من امرأ تسمع مقالتی الی یوم القیامہ الا سرھا ذالک، جو عورت بھی قیامت تک یہ میری گفتگو سنے گی وہ خوش ہوگی، اسے میری یہ گفتگو خوش کرے گی کہ میں نے کتنا اچھا موقع ڈھونڈا کہ میں نے آپ سے یہ ان کی بات کر لی، اگر یہ وقت گزر جاتا تو کون قیامت تک اگلی بات بتاتا جو محبوب آپ بتانے والے ہو، اور تو کوئی وحی کا دروازہ پھر بند ہو جاتا، کسی کی یہ اتھارٹی نہیں تھی کہ وہ صاحب شریعت ہوتا۔ آپ سے جو میں کہہ رہی ہوں یہ جو بھی سنے گی خاتون وہ خوش ہوگی کہ میں نے بڑا موقع پر جا کر عورتوں کی نمائندگی کی اور ان کا بڑا مسئلہ حل کروایا۔ کہتی ہیں، اور پھر وہ چونکہ صحابیات ساری پڑھی لکھی ہوتی تھیں تو انہوں نے بڑی تمہید سے گفتگو کی۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آج کی یہ معاذ اللہ میرا جسم میری مرضی والی برابری کرتی ہیں کہ ہم اور مرد برابر ہیں اور یہ ہے وہ ہے، لیکن وہاں تقدس، طہارت اور علم، معرفت، دربار رسالت میں شرم و حیا کے ساتھ کہنے لگیں اللہ رب الرجال والنساء، کہ اللہ صرف مردوں کا اللہ نہیں، اللہ مردوں کا بھی رب ہے، عورتوں کا بھی رب ہے۔ اللہ رب الرجال والنساء، یعنی ہم ایسی نہیں کوئی کہ ہمارا کوئی حصہ ہی نہیں، رب مردوں کا رب ہے تو عورتوں کا بھی رب ہے، اللہ رب الرجال والنساء۔ اور کہتی ہیں وآدم ابو الرجال والنساء، حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ صرف مردوں کے باپ نہیں عورتوں کے باپ بھی ہیں۔ یعنی اس عظیم صحابیہ کی افکار دیکھو تمہید میں، اللہ جو ہے وہ مردوں کا بھی رب ہے اور عورتوں کا بھی رب ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام مردوں کے بھی باپ ہیں اور عورتوں کے بھی باپ ہیں۔ وحوا ام الرجال والنساء، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا مردوں کی بھی امی جان ہیں اور عورتوں کی بھی امی جان ہیں۔ اور پھر
کہتے ہیں وَأَنْتَ يَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، آپ صرف مردوں کے رسول نہیں محبوب، آپ مردوں کے بھی رسول ہیں اور عورتوں کے بھی رسول ہیں۔ اب یہ جامع تمہید بیان کی، اور اس کے بعد کہتی ہیں کتب اللہ الجہاد علی الرجال، کہ مردوں کے لیے کچھ چانسز ایسے ہیں جو ہمارے لیے نہیں، فضائل پانے میں، اللہ کے قرب میں آگے بڑھنے میں ان کے لیے ہیں، ہمارے لیے وہ ایسے نہیں۔ کتب اللہ الجہاد علی الرجال، کہ جہاد رب نے صرف مردوں پہ فرض کیا ہے فرضیت کی بنیاد پر، اگرچہ دختران اسلام جہاد میں شریک ہوتی رہیں اور پھر مریضوں کو، زخمیوں کو پانی پلانا، پٹی کرنا، اس طرح کے وہ آگے حوالہ بھی دیتی ہیں، لیکن اصل بحیثیت ایک فرضیت کے جو شعبہ ہے وہ مردوں کا ہے۔ کہ کتب اللہ الجہاد علی الرجال، مردوں پر جہاد اللہ نے فرض کیا، تو پھر فَإِنِ اسْتُشْهِدُوا كَانُوا أَحْيَاءَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، ان کی بڑی موج ہے، اگر شہید ہو جائیں تو پھر بھی زندہ ہیں، اگر یہ جہاد میں شہید ہو جائیں زندہ رہتے ہیں اور اللہ کے ہاں ان کو رزق ملتا ہے۔ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَإِن مَاتُوا، اگر وہ فوت ہوں ویسے، یعنی جنگ میں تو غازی بنے، بعد میں تبھی موت جو ہے اس میں، تو کہتی ہیں واقع اجرہم علی اللہ، پھر بھی ان کا اجر اللہ کے ہاں ثابت ہوا۔ یعنی دونوں صورتوں میں شہید ہو جائیں، شہادت کی زندگی ہو یا غازی ہونے کی حیثیت میں، دونوں صورتوں میں ان کے لیے بڑے رحمت کے خزانے ہیں اور بہت کچھ ان کو ملتا ہے۔ وَإِن رَاجَعُوا، تیسری شک بھی بنائی، یعنی ایک ہے میدان جنگ میں شہید ہو جانا دشمنوں کے ہاتھوں، ایک ہے میدان جنگ میں ویسے تبھی موت پہ دنیا سے چلے جانا، ایک ہے صحیح سلامت واپس آنا۔ وَإِن رَاجَعُوا آجَرَهُمُ اللَّهُ، اگر صحیح سلامت واپس آ جائیں اللہ پھر بھی ان کو، غازیوں کو، مجاہدوں کو اجر دیتا ہے۔ وَنَحْنُ النِّسَاء، اور ہم جو عورتیں ہیں، نقوم علی المرضى، ہماری ڈیوٹی، یعنی اگر اجازت ہمیں کوئی دے بھی جانے کی تو ہماری جہاد میں یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ہم نے مریضوں کا خیال رکھنا ہے۔ وَنُدَاوِي الْجَرْحَىٰ، اور جو زخمی ہیں ان کو دوائی دینی ہے، یعنی اصل ڈیوٹی کے لحاظ سے، اگرچہ اس میں یعنی آتے جاتے ایسا موقع آ سکتا ہے کہ یہ تلوار سے کسی کافر کو قتل بھی کر دیں یا ان کے ہاتھوں شہید بھی ہو جائیں، مگر وہ گھٹ چانس ہے۔ ویسے یعنی اس حد تک کہا کہ ہمیں فَمَا لَنَا مِنَ الْآخِرَةِ، تو ہمیں آخرت میں کیا ملے گا؟ یہ ہے اس وقت کی عورت کی فکر، اور آج کی عورت کی، یعنی یہ جو میرا جسم میری مرضی والی ہے، یعنی یہ جو کوئی ڈھونڈتی پھر رہی ہے، ادھر وہ یہ کہ مرد ان کے لیے جہاد ہے، ہمارے لیے بھی ویسے ہی ہونا چاہیے، ہمیں بھی ویسے ہی اجر و ثواب ملے۔ ہمیں یہ گھاٹا پہنچ رہا ہے کہ ہمارے لیے کیا ہوگا، ہم تو ثانوی حیثیت کی خدمت کر سکتی ہیں، اور یوں جو جہاد میں واضح طور پر جو فرضیت ہے جہاد کی وہ تو مردوں کے اوپر ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا وافدۃ النساء، اے عورتوں کی ترجمان، عورتوں کی نمائندہ، وافدہ، ابلغی من لقیت من النساء، تو جس عورت کو بھی ملے میری طرف سے جا کے بتا دے اس کو کہ ہم نے تمہیں محروم نہیں رکھا، اور یہ تمہیں کیوں سوچ آئی کہ تمہارے لیے کیا ہے۔ ابلغی من لقیت من النساء، جسے بھی تو ملے جا کے بتا دینا کیا، ان طاعت الزوج واعترافا بحقہ یعدل ذلک کلہ، کہ تمہارا صرف ایک کام کہ اپنے خامند کی جائز خدمت تم گھر میں بیٹھی کرتی رہو، ان سارے جہادوں کے برابر ہے۔
یعنی یہ خاتون خانہ ہونا، بچوں کے کپڑے دھونا، بچوں کا کھانا پکانا، بچوں کی ماں ہونا، یہ جو گھر کے اندر جو کام کاج ہے، یعنی جسے آج بھی کوئی نہیں سمجھا جاتا کہ یہ کوئی بہت بڑا کردار ہے، قومی کردار ہے، یا بہت بڑا یہ اس ملت کے کاموں کے اندر حصہ ڈال رہی ہیں. سمجھا جاتا ہے اپنا گھر ہی ہے، اپنے بچے ہی ہیں، اپنے خاوند کے کپڑے دھوتی ہے تو کیا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت مطہرہ میں جو تباعل ہے، یعنی یہ دوسری جگہ حدیث میں لفظ استعمال کیے گئے کہ تمہارا کیا، فرما طاعت الزوج، تمہاری طرف سے تمہارے زوج کی جو فرما برداری ہے، واعترافم بحق کی، اور اس کے حق کا اعتراف کرنا، یہ کام جو تم گھر میں بیٹھ کے اس کی خدمت کر رہی ہو، یعدل ذالک کلہ، یہ جو کچھ تم نے سوال میں بیان کیا یا اس کے علاوہ بھی جو کچھ مرد کر سکتے ہیں اور تم نہیں کر سکتے، یہ تمہارا گھر میں یہ بال بچے کی خدمت اس سب کے برابر ہے. یعنی جتنا انہیں وہاں شہادت کی بنیاد پر، غازی بننے کی بنیاد پر، اور جمعے جماعات میں شرکت اور باقی جو اس طرح کے کام جہاں عورتیں نہیں جا سکتیں ہر طرف، وہ سب کے برابر تمہیں رب ذوالجلال گھر بیٹھے ہی اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے. اس بنیاد پر یعنی جو یہ جملے بولے جاتے ہیں کہ یہ تو پھر بچوں والی مشین ہے، یا یہ تو فلاں ہے، یا اس طرح کی صورتحال، یہ اسلام کے احکام سے ایک مذاق ہے، استہزاء ہے، توہین ہے. شریعت مطہرہ کے اندر جو خالق ہے عورت کا، اس نے جو اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، چلو اگر وہ اس کے ساتھ مزید مثلا حافظہ ہے، عالمہ ہے، مفسرہ ہے، فقیہ ہے، اور بھی بہت سے خیر کے شعبے، اس کو وہ مقام حاصل ہے اور وہ کر رہی ہے، تو وہ ایک نور علی نور ہوگا. لیکن اصل جو عام مسلم عورت خاتون خانہ ہے، اس لیول سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام کو بیان کیا کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں شریعت میں، یا یہ نہیں کہ شریعت تمہیں اس پر کوئی انعام نہیں دے رہی یا تمہیں کوئی نوازا نہیں جا رہا، یہ تمہارا کام دیکھا جا رہا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اتنا اجر و ثواب ملنے والا ہے. اس قدر ادھر اتنا سخت شدید کردار ہے، بڑا مشکل، اور ادھر گھر کے اندر ہی رہ کے تم نے یہ کام کاج کرنا ہے. لیکن شریعت کی ڈیوٹی سمجھ کے کہ اللہ کے کلمے سے تم اس کے لیے حلال ہوئی ہو، اور اس کے بعد وہ تیرا خامد ہے اور تم نے اس کی خدمت کرنی ہے، تو رب ذوالجلال اسی کلمے کی عظمت کی بنیاد پر تجھے اتنا ثواب دے رہا ہے کہ تو پیسوں کی بکی ہوئی نہیں ہے، نہ تو کسی کی لونڈی ہے، نہ تو کسی کی خادمہ ہے، بلکہ تو کلمے کا ایک تحفہ ہے، اور اس کی بنیاد پر تو نے اپنا خامد سمجھ کے اس کو اس کی خدمت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اتنا اجر و ثواب دینے والا. اب اس میں یہ دوسرا پہلو بھی یقیناً موجود ہے کہ خامد بھی سوچے کہ وہ کتنی بڑی اس کی پرسنالٹی ہے کہ اس کی خدمت کرنے والی کو کیا جنت مل رہی ہے اور کیا کچھ مل رہا ہے. تو یہ اپنے رب کے حکم پر سر تسلیم خم کرے کہ میں تو معمولی سا بندہ ہوں اور میں کوئی اطاعت گزار نہیں، میں کوئی نیکوکار نہیں، لیکن رب میرا کتنا مہربان ہے کہ اس نے جو مجھے روٹی پکا کے دیتی اس کے لیے اتنا انعام رکھا ہوا ہے، جو مجھے کپڑے دھو کے دیتی اس کے لیے اتنا انعام رکھا ہوا ہے. تو میں کتنا ناشکرہ ہوں اگر یہ سب کچھ وصول کر کے پھر میں اللہ کی بندگی نہیں کرتا اور پھر میں اللہ کے ذکر کو بھول جاتا ہوں. تو اس بیس پر یعنی مرد جس کی خدمت پر ادھر عورت کو اتنا نوازا جا رہا ہے، تو یہ جو مخدوم ہے جناب مخدوم صاحب، ان کو بھی سوچنا چاہیے. اب مخدوم ضروری نہیں کہ وہ کوئی مفکر اسلام ہے تو پھر ہی مخدوم ہے، کہ وہ کوئی شیخ طریقت یا شیخ الحدیث ہے. مخدوم تو وہ بھی ہے نا جو چھابڑی لگانے والا ہے، اپنی بیوی کا تو مخدوم ہے، خواہ وہ چارہ کاٹتا ہے،
خواہ وہ رامہ ہے، خواہ وہ کامہ ہے، خواہ وہ پھجا ہے، لیکن اپنی بیوی کا تو وہ مخدوم ہے لفظ اللہ کی بنیاد پر، اور اس کی بیوی کو بھی یہ سب کچھ ملے گا اس کی خدمت کی بنیاد پر۔ یہ نہیں کہ شیخ الحدیث کی بیوی کو تو ملے گا، اور یہ جو راما گاما ہے یعنی کسب حلال کرنے والا، ڈاکو چور نہیں ہے، عام سادہ مسلمان ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کی بیوی جو اس کی خدمت کر رہی ہے دین سمجھ کے، اس بیوی کو بھی تو یہ ثواب ملنا ہے غازیوں والا، شہیدوں والا۔ تو اس بندے کو پھر مرد کو، خامد کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام نوازتا کتنا ہے، اور اسلام میں کس حد تک یہ اعزاز ہے انسان کے لیے، کسی دین میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، کسی فلسفے کے اندر، اور کوئی جو ہیومن رائٹس کے دعوے دار ہیں وہاں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جو عظمتیں اسلام نے عطا کی ہیں، اور یہاں تحفظ مقام نسواں کے لحاظ سے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عظمتوں کو اس مقام پہ اجاگر کیا ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقدامات ہیں شریعت میں، تھوڑے سے آگے بیان کرتے ہیں کہ وہ شریعت کی سختیاں نہیں ہیں، اصل میں قیمتی چیز کا لحاظ زیادہ ہوتا ہے، قیمتی چیز کے حفاظت کے، سیکورٹی کے تقاضے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس سلسلہ میں احکام دیے۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، اور یہ بھی جو میں ایک اصطلاح بولتا ہوں خطبات ختم نبوت، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 10,000 سے زائد خطاب ختم نبوت کے بارے میں ہے، یعنی باقی انبیاء گفتگو کرتے تھے اس وقت کے حالات کے لحاظ سے جو کرنٹ ایشوز ہوتے تھے، اور ان کا یہ ہوتا تھا کہ بعد والے حالات بھی اور ہوں گے، نبی بھی اور ہوں گے، وہ خود سنبھالیں گے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ میں آخری نبی ہوں، تو بعد والے حالات کا معاملہ بھی میں نے کلیئر کرنا ہے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما انہا ستفتح لکم ارض العجم، صحابہ ایک زمانہ آئے گا تمہارے لیے عجم کی زمین فتح کر دی جائے گی، یعنی سب سے بڑا عجم تو یہ بر صغیر ہے، ایران، اور آگے یہ، یعنی اس کی فتح کی خبر سرکار نے پہلے دی ہوئی تھی، اور یہ بریلوی ہی شوق سے بیان کر سکتا ہے، جو کہتے ہیں کہ کل کی خبر نہیں، وہ کیسے جشن منائے اس پر۔ فرما انہا ستفتح لکم ارض العجم، تمہارے لیے عجم کی زمین فتح کر دی جائے گی، یعنی سرکار کے جو تصورات تھے بڑے وسیع تھے، یہ نہیں کہ گھٹن میں یہاں دین رہے گا، نہیں، عرب فتح ہوگا، عجم فتح ہوگا۔ تو جب فتح کے بعد وہاں کے حالات ہیں ان کے بارے میں بھی سرکار نے چاہا کہ میں رہنمائی کر جاؤں، تو کیا ہوگا؟ فرمایا وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا، وہاں جب عجم فتح ہوگا نا تو وہاں کچھ نئی طرز کے بھی چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوں گے جو یہاں نہیں ہوتے عرب میں۔ کیسے؟ فرمایا یقال لها الحمامات، انہیں حمام کہا جائے گا، کہ عجم فتح ہوگا، عجم کے اندر ایسے بیوت بھی ہوں گے، یعنی کمرے کہ جو ان کی بولی میں وہ ان کو حمام کہیں گے، جو اب تک ہم کہتے ہیں حمامات جمع ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا يدخلنها الرجال الا بالعذر، اگر مردوں کو وہاں داخل ہونا پڑے، مسلمان مردوں کو، تو تہ بند باندھ کے داخل ہوں، کیونکہ جو پرانا کلچر تھا حمامات کا، وہ یہ سارے ننگے بیٹھ جاتے تھے، پھٹے لگے ہوتے تھے اور اس طرح کر کے۔ فرمایا اس طرح کے بیوت ہوں گے، ان کو حمامات کہا جائے گا۔ تو مرد مسلمان اگر وہاں داخل ہوں تو وہ تہبند باندھ کے داخل ہوں، ننگے نہ داخل ہوں۔ وَمْنَعُوهَا النِّسَاءَ، لیکن عورتوں کو نہ داخل ہونے دو وہاں پر، عورتوں کو منع کرنا، عورتیں حماموں میں نہ جائیں۔ وَمْنَعُوهَا
النساء الا مریضہ او نفسا، ہاں کہیں ایسی صورتحال کوئی بن جائے کہ کوئی مریضہ عورت ہے اور مجبوراً اسے وہاں قضاء حاجت کے لیے یا کسی کام جانا پڑ رہا ہے یا نفاس والی ہے، تو پھر 2 صورتوں میں وہ جا سکتی ہے، ورنہ عورتوں کے تقدس کا یہ مسئلہ ہے کہ انہیں حماموں میں مت داخل ہونے دینا۔ کروڑوں سلام ہو نگاہ نبوت کو، آپ نے یہ جو مستقبل میں ایک فرضی صورتحال آپ کے لحاظ سے تو یقینی تھی کہ ایسا ہونا ہے، اور یہ نہیں چھوڑا کہ ہونا ہے تو پھر اس وقت کے مفتی فیصلہ کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بھی بتا کے گئے اور عورتوں کے لحاظ سے بھی کہ دین دیا، اور یہ ہے کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، کسی مومن مرد یا عورت کو حق نہیں پہنچتا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم آ جائے تو آگے یہ اپنی رائے پیش کرے، اگر مومن ہے تو اپنی رائے نہیں پیش کر سکتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ عورتوں کو تم نے حماموں میں نہیں جانے دینا، یہ ان کا تقدس ہے، ان کا مقام ہے۔ اب یہ یعنی جو بھی پابندیاں لگائی گئیں وہ ان کے اس بیس پر کہ ان کی شان بڑی ہے، ان کا مرتبہ بڑا ہے، یہ نسل انسانی کا راز ہیں، یہ مستقبل کے تقدس کے سرچشمے ہیں، یہ مستقبل کی روشنی کے چراغ ہیں، ان کے ذریعے سے آگے بڑے بڑے امام صالحین اور پرہیزگار اور لیڈر دنیا کو میسر آئیں گے، اور ان میں کسی طرح کی آلودگی نہیں آنی چاہیے۔ اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک تو ہے کہ جو مسئلہ سامنے پڑا ہوا ہو تو حل فرمائیں، کئی سال بعد جا کے جو فتوحات ہونی تھی، جو مسائل پیش آنے تھے، اتنا اہم سمجھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں کہ یہ بھی مکمل اپنی طرف سے ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ اس کے ساتھ پھر عمومی طور پر یہ دونوں میاں بیوی ان کو پھر ایک دوسرے کے لحاظ سے معاون بنایا گیا نیکی میں۔ اس میں بھی مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی اجڑے نقصان دوسرے کا ہوگا، تو ان کو معاون رکھا گیا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ابو داؤد شریف میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 390۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رحم اللہ رجلا قام من اللیل، رحم کرے اللہ اس بندے پر۔ یہ خاص لوگ ہیں جن کے لیے سرکار پہلے دعا مانگ کے گئے ہیں، یعنی بعد میں کام کریں گے تو یہ مصداق بن جائیں گے، کیونکہ اب تو ہو نہیں سکتا نئے سرے سے جا کے کوئی کہے ظاہری آیات کے لحاظ سے جو اس طرح کا حکم تھا، ورنہ تو سرکار آج بھی زندہ و تابندہ ہیں، لیکن وہ ایسی صورتحال بنا کے گئے کہ دعا پہلے مانگ دی ہے، اب آگے کسی نے بعد میں تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، اس نے مستحق بن جانا ہے۔ رحم اللہ رجلا، اللہ اس بندے پہ رحم کرے۔ اب یہ جتنے شادی شدہ لوگ ہیں ان سب کا یہ نصاب ہے، قام من اللیل، رات کو اٹھا، فصلی، پس اس نے نماز پڑھی، وایقظ امرأتہ، اور اپنی بیوی کو بھی جگایا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جگانے پہ وہ نہ جاگے، اگر تو جاگ جائے، سرکار فرماتے ہیں، وہ دوسری حدیث ہے، اذا ایقظ الرجل اہلہ من اللیل فصلیا، کہ جب مرد نے اپنی بیوی کو جگایا نماز کے لیے اور دونوں نے پڑھ لی، اور صلی رکعتین جمیعہ کتبا فی الذاکرین والذاکرات، وہ لکھے گئے کہ اس گھر میں ذاکرین رہتے ہیں، یہ منعوس لفظیوں کے ذاکرین نہیں، یعنی وہ جو حقیقی اللہ کے ہاں جن کا مقام و مرتبہ ہے، کتبا فی الذاکرین والذاکرات۔ اور اگر خامند نے نماز پڑھ لی، بیوی کو جگایا، وہ جاگی نہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ أَبَتْ، اگر اس نے جاگنے سے انکار کیا، یعنی انکار کا یہ مطلب نہیں ضروری کہ زبان سے کہے کہ میں نہیں جاگتی، یعنی اس نے جگایا، وہ نیند گہری ہے، وہ ابھی اٹھی نہیں ہے، تو سرکار فرماتے ہیں نادھا فی وجہ الماء، تو
اس نے پانی اس کے چہرے پہ چھڑکا، خاوند نے اپنی بیوی کے چہرے پر پانی چھڑکا، اس صورت میں کہ جگانے سے پہلے زبان سے جگانے سے ہلانے سے جاگی نہیں، اس نے اس کے چہرے پر پانی چھڑکا۔ تو سرکار فرماتے ہیں اس کی نیند اکھڑی اور اس نے بھی نماز پڑھ لی تو دونوں ہی اللہ کی رحمت کے مستحق بن گئے۔ یہ دین ہے ہمارا، یہ ہے ایک فیملی اسلام میں۔ رحم اللہ رجلا، سرکار فرما رہے اللہ اس پہ رحم کرے، اللہ اس پہ رحم کرے، یعنی استادوں کی دعائیں، پیروں کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، ان سے کروڑ درجہ بڑی دعا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ چھوٹا سا کام کرنے سے سرکار خوش کتنے، رحم اللہ رجلا، اللہ اس بندے پہ رحم کرے۔ قام من اللیل، جو رات کے وقت اٹھا، فصلی، نماز پڑھی، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اور اپنی بیوی کو بھی جگایا۔ یہ ہر لفظ میں حکمت ہے، یعنی بیوی کے ادھر حقوق ہیں، تو یہ نہیں کہ جگانے سے ڈرتا رہے، یعنی ایسا مرعوب بھی نہ ہو جائے کہ میں نے اگر یہ ڈرایا تو پتہ نہیں آگے یہ کیا کرے۔ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ، اگر وہ نہ جاگی، نَادَهَا فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، اس طرح پانی چھڑکنا جو ہے اس کو نادہا کہتے ہیں، اس نے اس کے چہرے پر پانی چھڑکا۔ آگے پھر عبارت ساری معذوف ہے کہ وہ بھی اٹھ گئی، یا اس کو تو کم از کم رحم کا کوٹا مل گیا کہ اس نے سوئی چنی چھوڑی کہ سوئی ہے تو سوئی رہے، پہلے ویسے جگایا اور پھر پانی چھڑکا۔ تو یہ ضروری نہیں کہ یہی جاگے، کبھی یہ ہے کہ وہ بختاں والی جاگ جائے اور یہ سویا ہوا ہو۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امراتن، اللہ اس عورت پہ رحم کرے، قامت من اللیل، جو رات کو اٹھ بیٹھی، فصلت، اس نے نماز پڑھ لی، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے مخدوم صاحب کو اس نے جگایا۔ کوئی بھی تھکا ہارا دن کی محنت کیا ہوا، کوئی مزدور، کوئی کسان، کوئی بھی، یعنی جو اس کا خاوند ہے اس کو اس نے جگایا۔ سرکار فرماتے ہیں فَإِنْ أَبَى، اگر وہ آگے سے نہیں جاگا، عورت کے جگانے سے وہ آگے سے نہیں جاگا، نَادَهَتْ فِي وَجْهِ الْمَاءَ، تو اس نے بھی اس کے منہ پہ پانی چھڑکا، تو اس عمل سے اس کا ثواب کھڑا ہو گیا، یعنی اس عورت کو اس دعا کی وہ مستحق بن گئی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مانگ کے گئے ہیں، جس کا موقع روزانہ بنتا ہے، یعنی سال کی ان دعاؤں کا حساب کرو، روزانہ کی فجر کے وقت، تو سرکار کتنا نواز کے گئے ہیں، یعنی ہر اگرچہ چھوٹا سا گھر ہے، کسی مزدور کا ہے، کسان کا ہے، کوئی ہے، لیکن وہاں یا مرد یہ عمل کر رہا ہے یا عورت یہ عمل کر رہی ہے، تو مرد بھی نوازا جائے گا اور عورت بھی نوازی جائے گی۔ اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے مقصد کیا ہے؟ اب جب مرد چھینٹے اس پہ ڈال رہا ہے تو اس میں بھی بھلا مرد کا بھی ہے اور بھلا اس عورت کا بھی ہے، یعنی یہ نہیں کہ شریعت ٹھنڈک میں اس پہ پانی ڈلوا رہی ہے، اس کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ شریعت کا فیصلہ بھی کرم بالائے کرم ہے اور نور علی نور ہے، اور یہاں بھی تحفظ مقام نسواں ہے کہ اگر ایسے ہی رہے گی اور سورج طلوع ہو جائے گا تو پھر شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر جائے گا، یعنی اگرچہ کوئی ہاتھ لگا کے دیکھے نظر نہ آئے، لیکن سرکار نے تو فرما دیا ہے کہ وہ ایمان بالغیب کے تقاضے پر اسے ماننا پڑے گا، اور یہ اتنی نحوست ہوگی سارے دن کے لیے۔ اور اگر یہ کام کیا جاتا ہے جو شریعت مطہرہ کے اندر موجود ہے تو پھر دونوں کو اس پر اللہ کے فضل سے اتنا کچھ مل رہا ہے۔ تو یہ ہماری شریعت کا حسن ہے، جس کی بنیاد پر ان چیزوں پہ جب عمل کیا جاتا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ اپنی طرف سے یہ چھوٹے چھوٹے کام بظاہر جو ہیں
اس وجہ سے پھر بینک بیلنس نیکیوں کا بہت بڑھ جاتا ہے، اور معاشر کے دن انہی بنیادوں پر پھر ثواب کے ذخیرے ہوں گے ایسے لوگوں کے کہ انہوں نے شریعت کو پیش نظر رکھا اور اس پر عمل کرتے رہے۔ اب یہ جو رکاوٹیں ہیں عورت پر آنے جانے کے لحاظ سے، اس میں بھی مقصد اس کا تقدس ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جامع ترمذی میں، یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227 پہ، اور یہ معمولی بات نہیں، یہ بھی اہم ہے۔ لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، یہاں تک جا کے بات کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر مومن عورت ہے تو پھر اس کے لیے حلال نہیں، اگر مومن نہیں تو جو کرتی پھر تو ویسی جہنمی ہے۔ اگر مومن عورت ہے اس کے لیے حلال نہیں، کیا ان تسافر سفرا یکون 3 ایام فصاعدا، کہ وہ ایسا سفر کرے اکیلے وہ ایسا سفر کرے جو 3 دنوں کا بنتا ہے، گھر سے اکیلی نکل جائے۔ یہ جو پھر اس کو فقہا نے پھر پیمائش کی اور صلاۃ قصر کے لحاظ سے، اور تقریباً یعنی وہ 92 کلومیٹر کا سفر ایک طرف کا، اتنے سفر پہ عورت نکلنا چاہتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں اب کافرہ اور مومنہ میں فرق یہ ہے، کافرہ پوری دنیا بھی گھوم آئے گی، لیکن جو مومنہ ہے اگر اس نے اتنے سفر پر نکلنا ہے تو اس کے ساتھ اس کا باپ ہونا چاہیے، الا ومعها ابوها او اخوها او زوجها او ابنها او ذو محرم منها، کہ اس کے ساتھ اگر اس نے اتنے سفر پہ گھر سے نکلنا ہے تو حلال تب ہے کہ جب ان میں سے کوئی ساتھ ہو، کہ ان میں سے اس کا باپ ساتھ ہو، اس کا بھائی ساتھ ہو، یا اس کا زوج ساتھ ہو، یا اس کا بیٹا ساتھ ہو، یا کوئی ذی محرم اس کے ساتھ ہو، کوئی ان میں سے، تو پھر اس سفر حلال ہے۔ اب یہ بھی اس کی ویلیو ظاہر کی گئی ہے کہ یہ بھیڑوں بکریوں جیسی نہیں، یا عام جو یہودن نصرانی عورت ہے یا اس طرح کی یہ نہیں، بلکہ اسلام والی ہے، اور اس کے لیے شریعت کے یہ تقاضے ہیں، اور ان تقاضوں کے پیش نظر یہ اس کی پابندیاں ہیں کہ سفر میں کئی مسائل بن سکتے ہیں، اور اس کا اگر کوئی محرم ساتھ نہیں ہوگا تو اس کے دوائی کے یا فوت ہو جائے، تدفین کے یا اس طرح کے معاملات میں پھر اس کا تقدس جو ہے وہ پامال ہو جائے گا۔ تو شریعت نے یہ بھی جو پابندی لگائی وہ اس کے بلند رتبے کی بنیاد پہ پابندی لگائی۔ یہ موضوع تو بہت طویل ہے، آج کے اس سیشن میں اس کو مختصر کرتے ہیں، اور آخری حدیث جامع ترمذی سے ہی پیش کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ جو بے پردگی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، نہایت اہم حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عریانی فحاشی کے خلاف حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، میمونہ بنت سعد، جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ تھیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الرافلۃ فی الزینہ، رافلہ ہے کہ خوبصورت کپڑے پہن کے ٹہل کے چلنا، یہ ہے رافلہ، زیور یا کپڑے خوبصورت پہن کے ٹہل کے چلنا، اگرچہ چہرہ ڈھانپا ہوا بھی ہو، چہرہ ننگا ہو وہ تو ایک علیحدہ جرم ہے، بال کھلے ہوں وہ علیحدہ جرم ہے، پھر کپڑے نیم اریاں ہو وہ علیحدہ جرم ہے۔ یہ صورتحال ہے کہ کپڑے اگرچہ مکمل ہوں لیکن چلنے میں جذبہ نمائش ہے کہ وہ زینت میں رافلہ بنتی ہے۔ بنتی کہاں ہے؟ فی غیر اہلہا، جہاں اس کا اپنا گھر نہیں ہے، غیر اہلہا، گلی ہے، بازار ہے، دکان ہے، کوئی ہال ہے، کوئی میلہ ہے، مسجد ہے، کوئی جگہ ہے اپنے گھر سے ہٹ کے، وہاں وہ زینت میں اپنے کپڑوں میں ٹہلتی ہے،
کمثل ظلمت یوم القیامت لا نور لہا، یہ سب کچھ اس کا ایک اندھیرا ہے جس کو بظاہر وہ بڑا پسند کر رہی ہے اور انجوائے کر رہی ہے اور لوگ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں، ان کے لیے بھی اور ان کے لیے، اس اپنے کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ظلمت ہے کہ جس میں کوئی نور نہیں، یعنی تاکید کے طور پر کہ فقط اندھیرا ہے، فقط اندھیرا ہے۔ یعنی یہ عورت اس طرح کی فیشن والی، یہ سب یعنی یہ اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہیں، ان کو کوئی نور میسر نہیں۔ نور کے لحاظ سے سرکار نے یہ پابندی لگائی کہ ان کا تحفظ ہو، ان کو نور ملے، اور اس نور کی بنیاد پر پھر قیامت کے دن بھی ان کے لیے نور ہو۔ تو یہ آج کا موضوع ہے، جو ایک ایک لفظ قرآن و سنت سے، یہ احادیث ہمارے لیے، ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں اس پر مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے اور یہ پیغام آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص دختران اسلام کو اس کا مبلغہ بنائے، اور وہ یہ سمجھیں کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں وہ نعتیں پڑھتی ہیں اور ان کی محبت میں تلاوت کرتی ہیں، نعتیں کرتی ہیں، یہ ان کا حکم ہے۔ اگر ان چیزوں سے یہ بغاوت کریں گی، کروڑ نعتیں پڑھیں، سرکار راضی نہیں ہوں گے۔ سرکار کے احکام پر عمل کریں گی تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہے، پھر نعت پڑھنے کا بھی فائدہ ہے، پھر محفل میلاد کا بھی فائدہ ہے۔ اور اگر جس طرح اب شروع ہو چکی ہیں عریانی فحاشی والی محفل نعت عورتوں کی اور محفل میلاد، تو یہ یعنی ایک شدید ترین وبال ہے ان کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی۔ یہ ان عورتوں کو اور ایسے لوگ جو اس طرح کی ورائٹی لا رہے ہیں، ان کو خوف خدا رکھنا چاہیے۔ یہ بالخصوص منہاج القرآن والے اس طرح کے فتنوں کے دروازے کھولتے ہیں اور کھولتے ہی جا رہے ہیں، اور پھر آگے جو ہے وہ اور بہت سے اپریشیٹ کرنے والے موجود ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کی چیز کو سب آگے اخذ کر لیتے ہیں۔ کبھی ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ کلچر کو اپناتے ہوئے ثقافتی انداز میں میلاد منایا جائے، تو وہ ایک نیا کنجر خانہ ہوتا ہے کہ جس میں مرد عورت سب اکٹھے ہیں اور کہیں ڈانس ہو رہا ہے، پھر تھوڑی سی نعت بھی پڑھی جا رہی ہے، اور پھر کچھ بانٹا جا رہا ہے، اور یہ ثقافتی انداز میں میلاد منایا جا رہا ہے۔ تو یہ الٹا ہماری محفل میلاد کے خلاف ان لوگوں کا بہت بڑا حملہ ہے، اور ایک ایسا موقع انگلی اٹھانے کا کہ جس کا پھر جواب دینا بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب لوگوں کو، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں دین متین کے جو اصلی اصول ہیں ان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔